سامعین اکرام، کچھ لوگ تو کچھ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوا کرتے، نہ ہی تو ان کے پاس کوئی سند ہوا کرتی ہے اور نہ ہی کوئی ڈگری وغیرہ، لیکن ان کے مزاج میں اللہ رب العزت کا یوں رنگ اور یوں عطا ہوتی ہے کہ اس سے ملنے والا ہر شخص کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ بات اس کے ذہن اور اس کی سوچ کے مطابق ہی کیا کرتا ہے۔ اور اکثر یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ کچھ لوگ پڑھے لکھے بھی ہوا کرتے ہیں اور وہ لوگ ڈگریوں کی مالک بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن ان کے انداز اور ان کے مزاج میں تلخی اور ان کے رویے میں شدت اکثر لوگوں کی دل آزاری کا باعث بنتی ہے۔ اکثر زندگی میں لوگوں کو ایک بات ستائے رکھتی ہے کہ ہماری بات پہ کوئی دھیان نہیں دیا جاتا، ہماری بات پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی، ہمارے جذبات کا اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے، ہماری جذبات کو اکثر بے رخیاں کھا جاتی ہیں۔ اکثر ہی لوگ یہ سوچ کر ہمیشہ اپنے آپ کو ایک عجیب سی فکر میں مشغول رکھتے ہیں اور اس میں ہی اپنی زندگی کے قیمتی وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، میں بتاتا چلوں کہ اس دنیا میں ہمیشہ وہ بات آپ کی غور سے سنی جائے کہ بظاہر دکھنے میں فائدہ نظر آ رہا ہو لیکن وہ اس کے خسارے کا باعث بن رہا ہو، تو اس بات کو بڑے غور سے سنا جاتا ہے۔ اگر آپ کی بات میں نصیحت کا عنصر شامل ہوگا تو وہ بات آپ کی سنی انسنی کر دی جائے گی، اور جہاں پہ آپ اصلاح کی بات کر رہے ہوں گے، آپ کسی کے پیغام کو پہنچا رہے ہوں گے، تو وہ بظاہر چند لمحات یا ایک عرصے کے لیے اس بات پہ توجہ نہیں دی جاتی۔ جن لوگوں کی زندگی میں چند ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی اس نصیحت کو بڑے غور سے اور بڑی شدت سے یاد کیا جاتا ہے، وہ فرد آپ کی اس نصیحت کو اور اس سے آگے آئندہ آنے والی سب نصیحتوں کو بڑے غور سے سنے گا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں چند ایسے واقعات دیکھ چکے ہوتے ہیں جس میں کہ اس کا بظاہر نقصان دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کے انداز زندگی کو لے کر کچھ لوگ ہمیشہ تنقید کرتے نظر آئیں گے۔ کچھ تنقیدیں تو آپ کے حلیے پہ ہوں گی، کچھ آپ کے انداز پہ، کچھ آپ کے عادات پہ اور کچھ آپ کی برائیوں پہ۔ یہاں میں ایک غور طلب نکتہ آپ کی نظر میں پیش کرتا جا رہا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی کو لے کر کے کوئی بھی آپ کی زندگی کے لیے کوئی نصیحت کرتا چلے تو اس کو اپنے پلے میں سنبھال کے باندھ لیجیے اور ان میں سے ان نصیحتوں کو چن چن کے نکال لیجیے جو آپ کی شخصیت کو نکھارنے کا سبب بن رہی ہوں، اور ان نصیحتوں کو اور ان تنقید کو اور ان نفرت بھری باتوں کو اپنی زندگی میں سے یوں مسل کر کے پھینک دیجئے کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی میں دوبارہ کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے کا باعث نہ بنے۔ اور یہاں پہ ایک پتے کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ دیکھیں گے آپ کسی شخص کی برائی کو لے کر کے تنقید کرنا چاہتے ہیں جس سے اس کی فلاح ہو سکے، تو اگر یہی تنقید آپ پہ کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب کہ تنقید کرنے والا شخص آپ کے لیے فکر مند ہے، تو اور ایسے شخص کو اپنے سر آنکھوں پہ بٹھانا چاہیے، کیونکہ وہ شخص آپ کی زندگی کو نکھارنے کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اس کی ایک ایک بات پہ توجہ دی جائے تو وہ آپ کی زندگی کو نکھارنے میں کچھ نہ کچھ تو سبب بنے گا ہی۔ ایک اور فکر ہماری زندگی کی خوشیوں کو اس کیڑے کی طرح کھا رہی ہے کہ جو لکڑ کو چند ہی عرصے میں کھوکھلا کر دیتا ہے اور ایک ہی قدم کے رکھنے پہ ہی وہ لکڑ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، وہ فکر یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر فیصلے کرنے کے لیے سب سے پہلے اس سوچ کو اپنے ذہن میں لاتے ہیں اور اس پہ ہم فکر مند ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اس عمل سے لوگ کیا سوچیں گے۔ یہ وہ سوچ ہے، یہ وہ انداز ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کے تمام کامیابیوں کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ناظرین کرام، لوگوں کا جیسا کہ میں نے کہا کہ کام ہی ہے تنقید کرنا، لیکن اس تنقید میں آپ کی فلاح کی کیا چیز ہے اس کو آپ نے نکال کر کے باقی کے سارے مدعے کو، سارے ملبے کو آپ نے اٹھا کر کے
کوڑا دان میں پھینک دینا ہے، یعنی کہ ڈسٹ بن میں پھینک دینا ہے۔ ایک انسان ماں کی پیٹ سے لے کر کے قبر کی پیٹ تک ہر اچھا برا کام کرتا ہے اور اس پہ ہر اچھی بری تنقید کو بھی دیکھتا ہے، لیکن میں ناظرین کرام یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرے آپ نے یہ سوچ نہیں رکھنی، کیونکہ لوگ تو آخر یہی کیا کرتے ہیں اور یہی کہا کرتے ہیں کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کچھ تو یہ بھی کہنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، ان کو اللہ کی یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ آیا کہ انسان ٹوٹ رہا ہے اور وہ اپنی کامیابیوں کو ترک کرنے میں کچھ حد تک کامیاب ہو چکا ہے، تو اس کے ڈوبتے خیال کو، ڈوبتے جذبات کو کچھ سہارا ہی دے دیا جائے۔ ناظرین کا مقصد کہا کرتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ انسان جب پریشانی میں ہو، اس کو جب بھی کوئی سہارا دیا کرتا ہے تو وہ انسان اس کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ آپ کو ایک میں بات بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچنے لگ جائیں گے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں تو پھر لوگ کیا سوچیں گے، اور لوگوں کو بھی تو کچھ سوچنے کا موقع دیجئے، لوگوں کو سوچنے کا موقع دیجئے۔ اگر آپ یہ سوچنے لگ جائیں گے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں تو پھر وہ کیا سوچیں گے۔